بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج آپ حضرات کو حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں بتاؤں گا۔ جب نبوت کے 13ویں سال حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ سے 75 آدمیوں پر مشتمل ایک قافلہ لایا، جو مسلمان ہو چکے تھے، بیعت کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے تھے۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے ان کو قافلے کے ساتھ حج کی غرض سے مکہ پہنچایا۔ جب مکہ پہنچے تو پہنچنے کے بعد حج کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد 13ویں ذی الحجہ کی رات کو، جب سب لوگ سو رہے تھے، جو مشرکین تھے وہ بھی سو رہے تھے، اور جو مدینہ سے آئے ہوئے قافلے تھے وہ بھی سب سو رہے تھے، رات کی تاریکی میں چپکے سے یہ حضرات آئے اور عقبہ میں پہنچ کر انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی، لیکن ایک آدمی تھا، اس نے کہیں سے اس کا سراغ لگا لیا۔ جب اس کو پتہ چلا تو پتہ چلنے کے بعد وہ ایک پہاڑی پر چڑھ کر زور زور سے چیخنے لگا کہ اس طریقے سے یعنی محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کی سازش کر رہے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھروسہ دیا کہ اس کی باتوں پر توجہ مت دو۔ مکہ والوں نے جب اس کی گفتگو سنی تو گفتگو سننے کے بعد وہ مدینہ کے کافروں کی طرف دوڑے۔ ان کے پاس پہنچنے کے بعد وہاں پر انہوں نے مدینہ کے مشرک لوگوں کو پایا، جو حج کے ارادے سے آئے تھے، جو زمانے جاہلیت میں جس طریقے سے حج کیا جاتا تھا۔ ان سے انہوں نے گفتگو کی کہ ہم تو آپ کے ساتھ قتل و غارت، آپ کے ساتھ جنگ وغیرہ نہیں چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ ہمارے تو پرانے تعلقات ہیں، پھر آپ کیوں محمد کو مکہ سے نکال کر مدینہ لے جا رہے ہو اور ہمارے خلاف جنگ کی سازش کر رہے ہو؟ چونکہ ان مشرکین کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ایمان تو صرف 75 آدمیوں نے لایا تھا، ان میں سے 2 عورتیں تھیں اور 73 مرد تھے، ان کو کچھ خبر نہ تھی۔ انہوں نے مشرکین مکہ کو اطمینان دلایا، ان کو بھروسہ دلایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب یہ یہاں سے واپس آئے تو واپس آنے کے بعد ان کو اچھی طریقے سے پتا چلا کہ یہ رات میں کچھ ہوا ہے، اس لیے وہ ان کی تلاش میں نکلے کہ وہ کون سے افراد ہیں جنہوں نے اس طریقے سے بیعت کی ہے، ایمان وغیرہ لایا ہے۔ یہاں سے انہوں نے گھڑ سوار روانہ کیے، اور جو قافلہ تھا مسلمانوں کا مدینہ المنورہ جانے والا، وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب انہوں نے اپنے سوار پیچھے دوڑائے تو ان میں سے ان کو کوئی نہیں ملا سوائے 2 افراد کے۔ ان میں سے ایک حضرت سعد بن عبادہ اور حضرت منذر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت سعد نے تو ان کے ہاتھوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا، وہ تو کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ گئے، لیکن حضرت منذر ابن عمر جو تھے وہ پھنس گئے۔ ان کو ان کافروں نے، مشرکین مکہ نے پکڑ لیا اور پکڑ کر مکہ میں لایا، اور لا کر یہاں پر ان پر بڑا ظلم کیا، ان کو بہن دیا اور ان پر بہت زیادہ ظلم کیا۔ پھر ایک آدمی کو ان پر بڑا ترس آیا، انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کو مکہ میں کوئی جاننے والا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، مکہ میں جاننے والا ہمارا ایک شخص ہے جس کا نام جبیر ابن مطعم ہے۔ یہ آدمی اس کے پاس گیا اور اس کو پورا واقعہ سنایا۔ چنانچہ وہ جبیر آئے اور انہوں نے ان کو حضرت منذر ابن عمرو کو وہاں سے چھڑوا کر مدینہ کی طرف روانہ کر دیا۔ اب جب یہ پورا قافلہ مکہ سے مدینہ کی طرف آیا، آنے کے بعد انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ میں اتنی زیادہ محنت کی کہ مدینہ کی ہر طرف، ہر 4 سو ایمان کی فضا پھیلنے لگی۔
اور بہت سارے لوگوں نے ایمان قبول کرنا شروع کر دیا، سوائے ایک یہودی قبیلے کے اور 2 مشرک قبیلوں کے اکثر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ انہی 75 لوگوں میں سے ایک فرد تھے حضرت معاذ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما۔ جب یہ مکہ سے مدینہ واپس گئے تو جانے کے بعد ان کو اپنے والد کے بارے میں فکر ہوئی، جن کا نام عمرو ابن جموح تھا۔ اب تک وہ اسلام نہیں لائے تھے، وہ اپنے ہی مذہب پر، جو ان کا آباء اجداد کا مذہب تھا، اسی پر ڈٹے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ آج کے ان جوانوں کو کیا خبر ہے، ہم نے تو اتنی زندگی گزاری ہے، اتنی زندگی ہم نے کام کیا، ادھر سے ادھر چلتے رہے، ہمیں سب کچھ پتا ہے، ان جوانوں کو کیا خبر ہے۔ لیکن ان کے جو بیٹے تھے حضرت معاذ ابن عمرو، ان کو ان کے بارے میں بڑی فکر تھی، یہ سوچتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ اسلام قبول کرنے چاہیے، لیکن وہ اپنے دین پر ڈٹے ہوئے تھے۔ تو اس کے لیے حضرت معاذ ابن عمرو نے ایک تدبیر سوچی کہ کس طریقے سے میں اپنے والد کو دعوت دوں۔ اس عمرو ابن جموح جو تھا، اس کا ایک اپنا لکڑی کا بت تھا جو اپنے ساتھ رکھتا تھا، اس کو نہلاتا دھولاتا تھا، اس کی عطر وغیرہ لگاتا تھا، آرام سے اس کو رکھتا تھا اپنے پاس، اور اس کی بڑی عزت کرتا تھا اس بت کی۔ تو حضرت معاذ نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو بلایا، جن میں سے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ان کو بلایا، بلانے کے بعد مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد ان کو ایک ترغیب سوچی، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے۔ چنانچہ جب رات ہو گئی، رات میں وہ آئے، آ کر انہوں نے اس اپنے والد کا جو لکڑی کا بت رکھا ہوا تھا، اس کو اٹھا کر ایک گڑھے میں پھینک دیا۔ صبح اٹھے یہ عمرو ابن جموح، ڈھونڈا ادھر ادھر، کہیں نہیں ملا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک گڑھے میں مل گیا۔ پھر دوسری رات ایسا ہی کیا، پھر تیسری رات ایسا ہی کیا، کافی عرصے تک یہی کرتے رہے۔ ایک مرتبہ اس عمرو ابن جموح نے اس بت کے کندھے پہ تلوار لٹکا دی اور کہا کہ اگر تیرے اندر ذرہ بھی قوت اور طاقت ہوگی تو اپنے دشمن کا خود مقابلہ کر لینا۔ چنانچہ اس رات حضرت معاذ آئے، انہوں نے اس بت کو تلوار سمیت اٹھا کر پھینک دیا ایک گڑھے میں، اور اس کے ساتھ ایک مردے کتے کو باندھ دیا۔ اب جب ان کے والد صبح اٹھے تو اٹھنے کے بعد تلاش کرتے رہے، جب ان کو یہ بت ملا، لیکن اس بت کے ساتھ ایک مردہ کتا ملا۔ اس چیز پر حضرت عمرو ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت جاگ گئی، اور بت کو مخاطب بنا کر کہا کہ اگر تیرے اندر ذرہ بھی ہمت ہوتی، تیرے اندر ذرہ بھی طاقت ہوتی، تو اس کا مقابلہ کر سکتا تھا، تو اس مردے کتے سے چھوٹ کر باہر نکل سکتا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ تیرے اندر ذرہ برابر بھی قوت اور طاقت نہیں ہے، اس لیے تو لعین ہے، میں تجھ کو مردود کر دیتا ہوں، میں تجھ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کو بت کو وہیں پر چھوڑ دیا اور وہاں سے واپس آئے۔ یہی چیز ان کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے اس کو ہدایت دے، اور جس کو چاہے اس کو گمراہ کر دے، تو یہ چیز ان کے اسلام لانے کا سبب بنی۔ اس چیز کی وجہ سے انہوں نے اسلام لایا، اور اس کے بعد مدینہ کے اطراف میں اسلام پھیلتا گیا، مدینہ کے لوگ اسلام لاتے گئے، اور پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی ہوئی۔ اس کے بعد مدینہ کا جو ماحول بن گیا، اس کے بارے میں آپ حضرات جانتے ہی ہیں۔